یہ جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے آیت کے دور کے اندر جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بطور خاص ختم نبوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑ رہی ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے اسلام کی روح ہے، کلمے کی جان ہے. بغیر جان کے جیسے بدن بے فائدہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی ختم نبوت کے بغیر اسلام ہو جائے گا. اس کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے لیے ختم نبوت کے عنوان پر یہ چھوٹا موٹا مقدمہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے اسے بغور دیکھنے کی فکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، جواب دیں گے؟ جو بھی پوچھنا ہے بلا جھجک پوچھے، ہم آپ کے جواب دینے کے لیے کوشش کریں گے. کیا مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی ہے؟ نہیں، مسلمان ماننے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. آخری نبی کے معنی ہے؟ آخری نبی کا معنی یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے. کیا قرآن مجید میں ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ جی بالکل، 100 آیات 210 حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایسی ایک حدیث بتائیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح الفاظ میں صاف فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ حدیث موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب تک کتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اب تک بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو چکے ہیں، مگر ان میں دو سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو گئی ہے. نمبر 1، مسلمہ کذاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا. نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہندوستان کے شہر میں قادیان میں پیدا ہو چکا تھا. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا اور ان کے ماننے والوں کا کیا حکم ہے؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کو ماننے والے سب کے سب بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے. اور ان جھوٹے نبی ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ جھوٹے نبی کے ماننے والے سب کے سب بے دین ہے، بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے. ان لوگوں سے کیسے بچیں؟ یوٹیوب پر، فیس بک پہ ریاض احمد گوہر شاہی اور یونس احمد گوہر شاہی کے جہاں کہیں بھی ان کے بیانات ہو ان کو ہرگز نہ سنیں اور ان سے ماننے والوں سے نہ ملے اور ان کی تعلق نہ رکھے اور ان کا بائیکاٹ کرے. جہاں کہیں بھی کوئی لوگ یا آپ کے بھائی بہن ان کے بیانات سنتے دیکھے تو جا کر روکے اور منع کریں. آپ بہت اچھے سے جواب دیے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھا مقدمہ کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر پیش کیا گیا. یہ دکھا لگا سب کو یہ جو فوٹو میں تصاویر آپ کو دکھائی جا رہی ہیں ان کو بغور دیکھ لیں. جہاں کہیں بھی یوٹیوب میں ہو، فیس بک میں ہو، ان کے چہرے نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیں یہ بے دین ہیں، کافر ہیں، پکے کافر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، پورے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دعوت و تبلیغ کے دشمن ہیں، مدارس کے دشمن ہیں، مساجد کے دشمن ہیں، سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس کے لیے ان کو خیر خواہ سمجھ کر ان کے بیانات کو سننا، اس کو ماننا اور پر چلنا، اس سے بالکل گریز کریں، بچنے کی فکر کریں. اس لیے کہ ہم نے اپنے درمیان میں دیکھا ہے ایسے لوگ جو نمازی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر وہ ان کے فریب میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے شکار ہو جاتے ہیں. اور کوئی ان کو ریاض بھی کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی یونس بھی کہہ کر پکارتا ہے، عزت سے ان کو یاد کیا جاتا ہے.
एक मर्तबा रात आधी रात में तकरीबन 4:30 बजे आप मेरी रात में खुली, मैंने अचानक उस मौके पर यूट्यूब ऑन किया तो यूनुस गौहर शाही जो ऐनक पहनकर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका लाइव स्ट्रीम चल रही थी। तकरीबन 1400 लोग इससे जुड़े हुए थे उतनी रात में, और वो स्ट्रीम जो लाइव चलाया हुआ था पूरी रात तकरीबन 7 घंटे की लंबी स्ट्रीम थी, और अक्सर खवातीन मर्द हजरात सबके सब उसके अंदर उसके बयान की सुनने में मुब्तला है। और बेंगलुरु के अंदर भी ये फितना आ चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। तकरीबन 4 मराकिज बेंगलुरु के अंदर भी इनके कायम हो चुके हैं। जो लोग दिन से ताल्लुक रखते हैं या इनके अकायद और नजरियात को अपने अंदर लाते हैं वो काफिर हो जाते हैं, उनके इस्लाम का जनाजा निकल जाता है। मरने के बाद उनकी जन्नत की कोई गारंटी नहीं, वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे। इसके लिए इनसे बचना चाहिए। और जो कोई भी फेसबुक के अंदर इनके बयान को सुनते हैं, अगर हम किसी को देख लें तो उनको उससे रोकें, बचाने की फिक्र करें।